ایک واقعہ یہ ہے، تاریخ میں مختلف واقعات ہیں، اس میں سے اب جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ واقعہ کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ واقعہ ہمیں بیان کیا ہے علی اکبر مہدی پور میں، جنہوں نے کئی کتابیں تالیف کی، 60 سے زیادہ تالیفات ہیں ان کے امام زمانے کے اوپر، اور امام زمانے کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، کتابیں بہت لکھی ہیں اور تحقیقات بہت کی ہیں، کم میں ہوتے ہیں۔ علی اکبر مہدی پور، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا تھا جب ان کے پاس جانا ہوا، ان کا نام ہے علی اکبر مہدی پور۔ ایک مرتبہ ان کے پاس جانا ہوا اور ان سے ملاقات ہوئی تو امام زمانہ کے موضوع پہ جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا۔ اچھا، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ اس میں ایک پیغام ہے، اس پیغام کو نوٹ کرنا ہے کہ پیغام کیا ہے جو انہوں نے بیان کیا۔ اس واقعے میں خاص پیغام ہے، کیونکہ ان سے امام زمانے کے موضوعات پہ گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے ضمنی طور پہ اس واقعے کو بھی گفتگو میں بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ جب میں بیان کر رہا ہوں تقریباً ان سے ملاقات بھی 10 15 12 سال، تقریباً 15 سال سمجھ لیں آپ، اور انہوں نے 15 سال پہلے کہا تھا یہ واقعہ 80 سال پرانا ہے، تو یہ آج سے ہو جائے گا 95 سال پرانا تقریباً، یعنی پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ایک شخص تھا، اس پہ قتل کا الزام لگ گیا، اس پر قتل کا الزام لگا، ہندو تھا وہ، اس پہ قتل کا الزام لگا۔ اب وہ اتنا پاورفل تھا اس زمانے میں، اس نے کہا میرے پاس اتنی سورس تھی کہ میں نے اس زمانے میں لندن سے ایک وکیل کو بلایا، اور وکیل نے کم از کم یہ کیا کہ مجھے قید سے آزاد کرا دیا، لیکن کیس ختم نہیں کرا سکا۔ وہ آدمی یہ کہتا ہے، یعنی علی اکبر مہدی پور یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی آیا کس کے پاس جس پر یہ کیس تھا؟ وہ آیا سید علی کے پاس۔ سید علی گدی نشین تھا اس زمانے میں ہندوستان میں، سید علی کے پاس آیا، اور سید علی کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا ایک امام ہے غیبت میں جو دوسروں کی مشکلوں کو حل کرتا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ ہندو، اور کہہ رہا ہے کہ تمہارا امام غیبت میں نے سنا ہے کہ غیبت میں وہ دوسروں کی مشکل حل کرتا ہے، تم مجھے حل بتاؤ، میری مشکل اور مشکل اس سے بیان کر دی۔ مشکل یہ بیان کی کہ مجھ پر قتل کا الزام ہے، میں نے قتل نہیں کیا، اور میں نے ہندوستان اس زمانے میں لندن سے ایک وکیل بلا کر یہ کیس یہاں تک پہنچایا کہ اس نے مجھے قید سے رہائی دلا دی، لیکن کیس ختم نہیں کرا سکا۔ اچھا، اب اگر آپ نے یہ کیس ختم کرا دیا تو میں اپنی آدھی دولت آپ کے مذہب کو دے دوں گا، میں بہت دولت مند ہوں، بہت پیسہ ہے میرے پاس، بہت پیسہ، میں اپنی آدھی دولت آپ کے مذہب کو دے دوں گا، جتنا بھی میرے پاس مال ہے۔ یہ واقعہ نقل سید علی کے ساتھ ایک کلیددار کہتے ہیں جس کا حرم کی چابی ہوتی، کلیددار ایک حرم کی چابی تھی، ایک شخص تھا کلیددار کربلا، یعنی حرم امام حسین کی چابی اس کے پاس ہوتی تھی، کلیددار کہلاتا تھا وہ بھی وہاں برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں اس وقت سید علی کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب یہ شخص آیا اور آ کے اس نے یہ بات بیان کی کہ اگر تمہارا امام مجھے میری مشکل حل کر دے تو میں اپنی آدھی دولت تشیع کو دے دوں گا۔ سید علی نے اس کو ایک عمل بیان کیا۔ سید علی نے کہا تم پہلے غسل کرو، لباس تبدیل کرو، اس کے بعد شیعوں کے قبرستان میں جاؤ، شیعوں کے قبرستان میں جاؤ اور کوئی یبن الحسن پکارتے رہو، یہ عمل انجام دو۔ پہلے غسل کرو، اپنا لباس تبدیل کرو، اس کے بعد لباس تبدیل کرنے کے بعد تم شیعوں کے قبرستان میں جاؤ تو یبن الحسن پڑھتے رہو، یہ ورد کرتے رہو، یہ عمل کرو، انشاءاللہ تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ پیر کا دن تھا، یعنی یہ کلیددار کہتا ہے کہ پیر کا دن تھا، جب وہ آیا تو پیر کا دن تھا۔ سید علی نے اس کو یہ عمل بیان کیا، اس کے بعد وہ اگلے پیر کو آیا، اگلے پیر کو پھر آیا، اور آ کر اب اس نے اپنا ماجرا بیان کیا، سارا قصہ بیان کیا کہ اب ہوا کیا، یعنی آپ سید علی نے جو قصہ، اور دولت لے کر آیا، اپنا مال لے کر آیا تشیع کو دینے کے لیے۔ پھر اس سے پوچھا کہ بتا تمہارے ساتھ ہوا کیا، تم جو کہہ رہے ہو کہ میرے پاس سے کیس ختم ہو گیا اور یہ آدھی دولت میں تشیع کو دینا چاہتا ہوں۔ تو اب انہوں نے سوال پوچھا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا، قصہ تو اب بیان کرو۔
پھر وہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ عمل انجام دو، میں نے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیا، اور اس کے بعد پھر میں قبرستان میں گیا اور وہاں پر جا کر یبن الحسن یبن الحسن پکارتا رہا۔ کہا 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، 4 5 گھنٹے تک میں یہ کنٹینیو پڑھتا رہا، یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن۔ تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی سوار کوئی گھوڑا سوار آ رہا ہے، یعنی گھوڑے پر کوئی سوار ہے میرے قریب آ رہا ہے، میں اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس کے چہرے پہ اتنا نور تھا، تو چہرے پہ اتنا نور تھا میں اسے دیکھ نہیں سکا۔ مجھے صرف گھوڑے سے یہ اندازہ ہوا کہ کوئی اس پہ سوار ہے، گھوڑا آ رہا ہے، گھوڑا آیا تو اس پہ اندازہ ہوا اس پہ کوئی شخصیت بیٹھی ہے، لیکن میں اس طرح چہرے پہ نور تھا دیکھ نہیں سکا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا مشکل ہے تمہاری؟ اب اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ اگر آپ وہی ہیں جس کو میں پکار رہا ہوں تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ دیکھیے کیا بات کہ اس نے، ہاں اس نے کیا کہا، اگر آپ وہی ہیں جس کو میں پکار رہا ہوں تو مجھے اپنی مشکل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا جاؤ تمہاری مشکل حل ہو گئی، جاؤ تمہاری مشکل حل ہو گئی، تم پر سے کیس ختم ہے۔ اب سنیے، اب سوال جو میں نے کہا نا اس قصے میں پیغام، اب یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آپ کے امام سے سوال پوچھا، آپ آئے میری طرف دیکھا، آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ نے میری طرف دیکھا اور کہا جاؤ کیس ختم، تمہاری مشکل حل ہو گئی۔ کب میں نے آپ کے امام سے سوال کیا کہ ہندوستان میں اتنے لوگ مشکلات میں، آپ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اگر آج فرض کریں، اگر ہم بیان کریں تو کیا بیان کریں گے کہ پاکستان میں اتنے مشکلات، اتنے مومنین ان کی مشکل حل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کیا کہا، سنیں اب امام نے جواب کیا دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کے امام سے سوال یہ کیا کہ ہندوستان میں اتنے لوگ ہیں، آپ میری مشکل کے لیے آ گئے، آپ ان کی مشکل کے لیے کیوں نہیں آتے؟ کہتے ہیں آپ کے امام نے جواب کیا دیا؟ کہا آپ کے امام نے ایک جواب دیا، آپ کے امام نے کہا کہ جس طرح تم نے پکارا وہ پکارتے ہیں، یہ ہے پکارنا امام کو اس طرح، یہ جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ آدھی دولت میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد سید علی بیان کرتے ہیں، سید علی کے ساتھ جو کلیدار ہے، سید علی نے کہا کہ ہمیں تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے، شیعت کو تمہاری دولت کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے مشکل حل ہو گئی، اپنی دولت واپس لے جاؤ۔ کہتا میں نے، کلیدار نے کہا کہ میں نے سید علی سے کہا بھائی نجف اشرف وہاں حوضہ علمیہ ہے، وہاں اس وقت پیسے کی ضرورت ہے، یہ پیسے لے لو، کام آئیں گے وہاں پر، حوضہ علمیہ میں کام آئیں گے وہاں۔ تو اب کہتے ہیں سید علی نے پھر مجھے ایک جواب دیا، کہا جو نجف حوضے کا جو صاحب ہے یعنی امیر المومنین، کہ جو اس کا صاحب ہے حوضہ علمیہ کا جو صاحب ہے، کہا اس کا جو صاحب ہے یعنی امیر المومنین کا، وہ اس کی مشکل حل کر دے گا، ہمیں اس کی مدد کی ضرورت نہیں۔ تو دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، یہ ایک ہم نے بیان کر دیا، اور دوسرا کہ دیکھیں امام کو پکارنا کیسے، اس واقعے کے اندر یہ ایک درس یہ تھا کہ امام کو پکارنا کیسے، امام کو اپنے اس تمام کے تمام دل کی گہرائیوں کے ساتھ، جو ذمہ داری مومن کی، جو غیبت میں جو مومن کی ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ آپ نے جو پکارنا ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، گریہ کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ امام کو پکاریں، اور پھر امام مدد کے لیے آتے ہیں اور مختلف واقعات موجود ہیں۔ تو ایک یہ واقعہ امام زمانہ کے حوالے سے کہ امام کو کس طرح پکارنا چاہیے، ان تمام شرائط کے ساتھ، گریہ کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، جس ہم جملہ کہتے ہیں نا، دل کی گہرائیوں کے ساتھ انسان پکارے، اور انسان جس حالت میں پکارے گا پھر آپ دیکھیں کہ امام انشاءاللہ مشکلات حل کرتے ہیں۔ اچھا، اب تاریخ میں ایک واقعہ اور ملتا ہے، وہ شخصیت ہے کہ جس نے یہ کہا، کیا جملہ کہا کہ مجھے وقت کا امام مجتہد کہہ دے۔ ہاں، وہ کون ہے؟ نہیں، ہاں جی، دیکھیے نجف میں جب وہ وقت آیا کہ اس وقت
نجف میں ایک آیت اللہ تھے، ان کا نام تھا شیخ محمد حسن صاحب جواہر. جواہر ایک کتاب کا نام ہے، فقہ پہ کتاب لکھے، تقریباً 40 سے اوپر جلدیں ہیں ان کو. جواہر فقہ پہ کتاب ہے جواہر، تو ان کو کہتے تھے صاحب جواہر کہتے تھے. شیخ محمد حسن کا جب انتقال ہوا تو اس وقت حوض علمیہ کی جو حوض علمیہ کے جو بڑا نام تھا وہ تھا شیخ مرتضیٰ انصاری. شیخ انصاری، ان کے تو بہت دلچسپ واقعات ہیں، آپ نے سنے ہوں گے شاید، میں نے بھی پہلے کچھ بیان کیا تھا. جی ہاں کان میں. اس کے علاوہ اور کون کون سے واقعات؟ ان کی وائف کا بھی کہ تم 10 درہم میں 8 درہم میں گزارا ہو. ہاں ٹھیک ہے. اور دو اور انہوں نے جو بسم اللہ کہی تھی کہ وہ بتا دیا، انہوں نے بتا دیا دو واقعات، دو انہوں نے بتا دیا، بسم اللہ نے بتا دیا، اور دو ہی واقعات ہوئے. ان کا ایک اور واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طالب علم نے خواب دیکھا. اس کو خواب میں شیطان کو دیکھا، اور شیطان سے اس کی گفتگو، تو شیطان نے اس طالب علم سے کہا کہ دیکھو، گفتگو میں بہکانے کی بات بھی تو کہا تم لوگ کو تو بہکانا بڑا آسان ہے، تم لوگ تو میرے بہکائی میں آ جاتی ہو. تمہارا جو استاد ہے نا شیخ انصاری، یہ میرے گرفت سے نہیں آتا، یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے. یہ دیکھو رسیاں دکھائیں نے خواب میں کہ رسیاں توڑ کے بھاگا. یہ آیا تھا کچھ دیر، تھوڑی دیر کے لیے گرفت میں آیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہ رسیاں توڑا کر بھاگ گیا. شاگرد کی آنکھ کھل گئی، یہ کیا ماجرا ہے. شیخ کے پاس گئے، اپنے استاد کے پاس گئے، کہا کہ بالکل صحیح کہتا ہے شیطان، ایسا ہی ہوا تھا. کہ کل گھر پہ مہمان آئے اور کچھ پیسے نہیں تھے، کچھ بھی پیسے نہیں تھے، کیا کریں. کہا میں نے سوچا کہ بیت المال سے میں ادھار لے لوں. میرا مطلب سب کو وہ شہریہ ملتا ہے، مجھے بھی شہریہ جو ملے گا، حقوق جو ملیں گے، لیکن ابھی اس میں ٹائم ہے، 10-12 دن مطلب وقت، جو بھی وقت ہوگا. کہا میں ادھار لے لیتا ہوں، اور جب شہریہ ملے گا تو میں اس میں ڈال دوں گا. کہا میں اس نیت سے میں نے قرضہ نکالا بیت المال سے، کیونکہ خود مشتہد تھے، شہریہ دیتے تھے. تو کہا اس نیت سے کچھ رقم نکالی کہ مہمانوں کی کوئی مہمان نوازی کی جائے اس زمانے میں، جو بھی مہمان چیزیں. کہا یہ سوچ کر میں نے رقم نکالی، اور تھوڑی دیر بعد یہ احساس ہوا کہ اگر میں مر گیا تو اس کو دے گا کون، اس کو کون. کہ بس یہ احساس ہوا، جیسے خیال آئے میں نے رقم واپس رکھ دی. کہ جو شیطان نے تم سے کہا نا کہ میں تھوڑی دیر کے جو گرفت میں آیا وہ یہی تھا. اب آپ سوچئے کہ یہ مرج مجتہد بنے، ان کی زندگی کے یہ وہ واقعات ہیں، مرج سے پہلے کے واقعات ہیں. مرج ہو سکتا ہے بعد کے بھی ہو واقعات، کیونکہ ان کی زندگی میں بہت سے واقعات ہیں. ان کی زندگی میں سے ایک واقعہ کہ دیکھیں یہ اتنے متقی و پرہیزگار تھے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی اگر بیت المال سے پیسہ لے رہے ہیں تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو یہ بھرے گا کون دے گا، کس کو کیا پتہ میں نے قرضہ لیا. اور اس کے بعد وہ واپس رکھ دیا. اب یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کا دیکھیں انکساری تواضع بھی دیکھیے گا، اور اس کے بعد دیکھیے گا امام زمانہ کہ اس قصے میں کیا واقعہ ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس اس زمانے میں نجف کے لوگ آئے اور آ کے کہا کہ آپ اپنی توضیح المسائل دیں. آج کے اسلام میں توضیح المسائل، رسالہ علمیہ جسے ہم کہتے ہیں، کیونکہ جو جن کا انتقال ہو گیا تھا، شیخ محمد حسن کا انتقال ہو گیا آیت اللہ کا، وہ لوگ ان کی تقلید کرتے، تو اب آپ مرجع مجتہد، آپ اپنی توضیح المسائل دیں تاکہ لوگ آپ کی تقلید کریں. انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی توضیح نہیں دوں گا، میں اپنا رسالہ عملیہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ مجھ سے بڑا عالم مازندران میں ہے. سید العلماء مازندرانی بہت مشہور عالم تو زمانے کے، کہا سید العلماء ہے مازندران میں، مازندرانی وہ مجھ سے عالم ہے، میں جب تک وہ موجود ہے میں لکھ کے نہیں دوں گا، میں اپنی توضیح نہیں دوں گا. لوگوں نے کہا کہ آپ یہ خط لکھیں، ان کو خط لکھا کہ بھئی آپ بڑے عالم ہیں، یہ ہیں، آپ اس وقت مرجعیت کا اعلان کر دیں اور اپنا رسالہ علمیہ دے دیں، توضیح المسائل دے دیں تاکہ لوگ اس پہ عمل کریں. اور آپ ہم سے سینئر بھی ہیں، ہم سے بڑے بھی ہیں، نجف میں بھی آپ ہم سے سینئر تھے. سب جو خط میں لکھنا تھا انہوں نے لکھا. تو اب انہوں نے جواب میں کیا لکھا؟ انہوں نے جواب میں لکھا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم مباحثہ کرتے تھے، نجف میں ہم سینئر تھے، لیکن تم فقہ میں قوی تھے مجھ سے، اور میں تو مازندران ہو گیا، نجف چھوڑے اتنا عرصہ ہو گیا، اب تو عوام میں کام کر رہے ہیں، تبلیغات کر رہے ہیں، لیکن اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم مجتہد اور تم اپنی توضیح المسائل دو تاکہ لوگ اس پر جو ہے وہ عمل کریں. اب شیخ کے پاس جب یہ خط پہنچا تو شیخ نے کہا میں اپنے لیے مطمئن نہیں ہوں، میں اپنے لیے مطمئن ہوں کہ میں کہوں کہ میں مرجع مجتہد ہوں، میں توضیح دوں. کہا جب تک وقت کا امام مجھے مجتہد نہیں کہے گا نا، جب تک میں توضیح نہیں دوں گا.
رسالہ عملیہ جسے کہتے ہیں، میں نہیں دوں گا جب تک وقت کا امام مجھے نہ کہے کہ تم مجتہد ہو۔ اب آپ سوچیے، دیکھیے کتنا بڑا انہوں نے اظہار کیا کہ امام مجھے، وقت کا امام مجھے کہے کہ یہ کام تم یعنی مجھے یہ کہے کہ بھائی تم مجتہد، مجھے یہ کہے مجتہد ہیں تو میں اپنے رسالہ آپ کو دے دوں گا، توضیح المسائل۔ یہ بات انہوں نے کہہ دی۔ کہنے کے بعد کچھ عرصے بعد شیخ بیان کرتے ہیں، یعنی لوگ بیان کرتے ہیں، واقعہ لکھا ہے کہ ہم لوگ بیٹھے تھے کہ ایک شخصیت وارد ہوئی، اور آ کر انہوں نے شیخ سے ایک سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے، ایک عورت کا شوہر اگر مسخ ہو جائے، یعنی حیوان، یعنی انسان سے حیوان میں تبدیل ہو جائے، تو وہ عورت کیا کرے گی؟ اس کا کیا حکم ہے؟ وہ عورت کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جتنا میں نے پڑھا ہے اس میں اس قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ جتنا میں نے پڑھا، جتنا میں نے مطالعہ کیا، اس میں اس قسم کی بات ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، فرض کرو اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو تمہارا اجتہاد کیا کہتا ہے؟ یعنی اگر ہم آج آپ کو سمجھائیں تو وہ امامی وہ شخصیت نے آگے جو سوال کیا تھا، فرض کرو تمہارا اگر ایسا فرض ہو جائے تو تمہارا اجتہاد کیا کہتا ہے؟ تم پھر کیا کہتے ہو؟ تم نے اب وہ کہتے ہیں، اب وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب نے کہا دیکھیے، مسخ ہونا دو طرح سے ہوتا ہے، یہ ایک حیوانات میں تبدیل ہو جائے گا، یا ایک جماعت، یعنی درخت بن جائے گا، پہاڑ بن جائے گا، یعنی کہ انسان درخت بن گیا، پہاڑ بن گیا، یا ایک یہ کہ انسان حیوانات بن جائے گا۔ دو طرح سے ہوگا۔ اگر یہ عورت کا شوہر پہلی قسم میں، جماعت کی قسم میں پتھر بن گیا یا درخت بن گیا، تو یہ جو ہے کیا، یہ کون سے، یہ جو ہے وہ عورت جو ہے، وہ عورت وفات کا عدہ رکھے گی، یعنی شوہر مر گیا کیونکہ ان پتھروں میں روح نہیں ہوتی، وہ اس کا مطلب اس کا یہ عورت وفات کا عدت رکھے، جو مدت وفات کی جو مدت ہے وہ عدت پوری کرے، اور اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے، دوسرا شوہر کر سکتی۔ کہتے ہیں اگر اس کا شوہر مسخ ہوا ہے لیکن وہ حیوانات میں مسخ ہوا، حیوانات میں روح ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ طلاق کی جو مدت ہے، طلاق کے بعد جو عدت رکھنی پڑتی ہے، وہ عدت رکھے، اور اس کے بعد وہ عدت کے بعد وہ آزاد ہو جائے اور دوسرا شوہر کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں جب یہ جواب دیا تو آنے والے شخص نے کہا انت المجتہد، 3 دفعہ اس لفظ کی تکرار کی، انت المجتہد، یعنی تم مجتہد ہو، تم مجتہد ہو، تم مجتہد ہو۔ اچھا، اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں نے کہا یہ کون تھا؟ شیخ بیان کرتے ہیں کہ دیکھا تو وہ شخصیت غائب ہو گئی، شاگردوں کو بھیجا، دیکھو کون ہے، دیکھا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر انہیں اس بات کا، جب یہ جملے سنے 3 مرتبہ، تم مجتہد ہو، تم مجتہد ہو، اس بات کا اطمینان ہوا کہ وقت کا امام آیا تھا، اور آنے کے بعد امام نے یہ کہا کہ تم مجتہد ہو کہا۔ اس کے بعد شیخ انصاری نے اپنا جو رسالہ عملیہ جو تھا، جسے ہم توضیح المسائل کہتے ہیں، تکرار کر رہا ہوں اس لیے کہ توضیح المسائل جسے اردو میں ہم توضیح المسائل کہتے ہیں، وہ توضیح المسائل جو ہے انہوں نے دی، اور اس کے بعد لوگوں نے اس پہ ان کی تقلید شروع کی۔ تو دیکھیں کہ اب یہ ان 2 سے واقعات میں نے آپ کے سامنے امام کے سے مربوط واقعات 2 پیش کیے۔ ایک میں کیا ہے کہ امام کو پکارنا کس طرح چاہیے، 1 2 یعنی انہوں نے اپنے آپ میں یہ معیار رکھا اپنے اندر کہ بھائی وقت کا امام آئے گا، مجھے مجتہد کہہ تو میں توضیح دوں، یعنی اپنے آپ کو اس مقام پہ سمجھا جو بھی سمجھا، یعنی انہوں نے ایک معیار بیان کیا کہ ہم امام سے اگر چاہیں تو یہ بھی، اگر ہم چاہیں، اگر انسان اتنا پاک و پاکیزہ ہے، اتنا عمل کر رہا ہے، وہ کہے کہ مجھے آج کی اصلاح، اگر آج ہم اپنے آپ کو یوں کہیں کہ امام ہمیں سند دے دیں، یہ سند ہی ہے نا امام کی، امام نے کہا تو مجتہد ہو۔ تو آج اگر انسان میں اتنی صلاحیت ہے، اتنا عمل پاکیزہ ہے، اتنی اپنی روح کو پاکیزہ کیا ہے، اس طرح کہ ہم یہ کہہ سکیں بھائی امام آپ ہمیں سند دیں کسی چیز کی،